الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين اللهم علمنا الكتاب والحكمة اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وريحانته قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دع ما یریبک الی ما لا یریبک۔ محترم حضرات، اسلام اپنے متبعین کو محاسن اخلاق کا مجموعہ دیکھنا چاہتا ہے اور ان کے ذہن و دماغ سے ایسی تمام چیزوں کو نکال پھینکنا چاہتا ہے جو انہیں شک و شبہے میں مبتلا کر دے، انہیں قلق میں، پریشانی میں، اضطراب میں مبتلا کر دے، جس سے ان پر غم کی کیفیت طاری ہوتی رہے اور ان کے عبادات میں، ان کے معاملات میں، ان کے اخلاق میں ایک تردد کی، گو کی، شک و شبہ کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ ان سب چیزوں سے اسلام اپنے متبعین کو باز رکھنا چاہتا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو ایسے تمام اوصاف سے جو ان کے ذہن کو، ان کے دماغ کو، ان کے دل کو، ان کے اعضاء اور جوارح کو نقصان پہنچا سکتے ہوں ان سے بچایا ہے۔ شک و شبہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جسے لگ جائے شروع میں معمولی شک شبہ ہوتا ہے، پھر زیادہ ہونے لگتا ہے، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا دماغ کسی پل قرار ہی نہیں پاتا ہے۔ جو یقینی چیزیں ہوتی ہیں ان میں بھی شبہ کرنے لگتا ہے، جو حتمی چیزیں ہوتی ہیں ان میں بھی تردد کا شکار ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بھی عبادت کر رہا ہے اس میں شک و شبہ میں مبتلا ہے، جو بھی معاملات کر رہا ہے اس میں بھی آگے پیچھے ہو رہا ہے، جو بھی اخلاقی حالات ہیں اس میں بھی لوگوں کے اعتبار سے گر جاتا ہے، کیونکہ اس کی زبان کا کوئی بھروسہ نہیں رہ جاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس سے بچایا ہے، اور آپ کی یہ عظیم خوبی ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے جملوں میں ایسی باتیں کہہ جاتے تھے جو کئی ضخیم جلدوں میں بھی نہیں کہی جا سکتی۔ ایک جملہ آپ نے کہہ دیا اور اس کے لیے کئی جلدیں درکار ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للایمان بضع وستون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق۔ ایمان کے 60 سے یا 70 سے زیادہ شعبے ہیں، سب سے افضل لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اور حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ آپ نے ایک حدیث بیان کر دی۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح میں شعب الایمان کتاب لکھی جو 20 جلدوں میں ہے، پہلے بھی کبھی چھپی، بعد میں الدار السلفیہ سے ڈاکٹر عبدالعلی اظہری رحمۃ اللہ علیہ کے تحقیق سے چھپی، اور اسی کو پھر الدار السلفیہ بمبئی کے نسخے کو قطر کی وزارہ نے چھاپا، 20 جلدوں میں چھاپ دیا۔ ایک حدیث ہے 20 جلدوں میں۔ ایسے یہ جو روایت ابھی پڑھی گئی ہے ایک جملہ ہے، لیکن انسان کی پوری زندگی کو گھیرے ہوئے ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات میں سے آپ کو جو 5 چیزیں دی گئیں، زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا، سابقہ جتنی امتیں تھیں ان کی عبادتیں صرف ان کے عبادت خانوں میں قبول ہو سکتی تھی، یہودیوں کی ان کے گرجا گھروں میں، عیسائیوں کی ان کی کلیساؤں میں، حتیٰ کہ یہ جو خود ساختہ مذاہب ہے نا، ہندوؤں کی عبادت مندر کے علاوہ کہیں قبول نہیں ہو سکتی۔ یہ تو ہماری دیکھا دیکھی اس نے کہیں بھی ایک پتھر ڈال دیا اور پوجنا جپنا شروع کر دیا۔
دھارمک طور پہ اس کی عبادت قبول نہیں ہے، دنیاوی طور پہ کر رہا ہے۔ سکھوں کی عبادت ان کے گرودواروں میں، اس کے علاوہ نہیں، جینیوں کی، بدھسٹوں کی۔ صرف مسلمان دنیا کی وہ واحد امت ہے کہ وقت ہو گیا، کہیں بھی مصلی ڈال دیا، اس کی نماز ہو گئی۔ جیسے مسجد میں قبول ہوتی وہاں بھی قبول ہو گئی، البتہ مسجد کی نماز 27 یا 25 گنا افضل ہے، ورنہ اس کی نماز قبول ہو گئی۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہے کہ آپ کے لیے پوری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا اور طہارت کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ آپ کا رعب آپ کے دشمن پر 1 مہینے کی مسافت سے ڈال دیا گیا۔ آج بھی اگر مسلمان ہو جائے، صحیح العقیدہ اور صحیح العمل ہو جائے، آج بھی دنیا کی قومیں، کوئی بھی قوم ہو، اکثریت اور اقلیت کا کوئی اعتبار نہیں، دنیا کی کوئی بھی قوم ہو، مسلمان وہاں قلیل نہیں اقل بھی ہو، تب بھی وہ قوم اس سے ڈرتی رہے گی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے۔ آپ کو یہ خوبی دی گئی تھی، آپ کی امت کو بھی یہ دی گئی۔ جیسے زمین آپ کی امت کے لیے بھی ہے، ایسی یہ بھی آپ کی امت کے لیے ہے، اور صحیح العقیدہ اور صحیح العمل ہو جائے تو دنیا کی ساری قومیں ڈرتی رہیں۔ ایسے ہی آپ کو شفاعت کبریٰ عطا کیا گیا، آپ کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا، آپ کو پوری دنیا کا امام اور رسول بنا کر بھیجا گیا، اور ایسے ہی آپ کو جامع کلمات عطا کیے گئے۔ یہ جامع کلمہ ہے، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اس کو چھوڑ دو جو تمہیں شک و شبہے میں ڈال دے، شک و شبہے میں ڈال دے، اسے چھوڑ دو، کیونکہ شک و شبہے سے انسان کی ذہنی حالت، دماغی حالت آگے پیچھے ہونے لگتی ہے، انسان خلجان کا شکار ہو جاتا ہے، انسان قلبی طور پہ اختلاج کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہا گیا جس میں شک و شبہ ہو اسے چھوڑ دو، جو بھی عمل جس میں شک و شبہ ہو اسے چھوڑ دو، الی ما یریبک، اس چیز کی طرف جس میں تمہیں شک نہ ہو، اس کی طرف آ جاؤ۔ بڑی نصیحت ہے یہ۔ آدمی کو اگر یہ شبہ ہے کہ صاحب پتہ نہیں میں نے وضو کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، فوراً وضو کر لے۔ ہاں اس نے وضو کر لیا ہے اور اس کو شبہ ہو گیا پتہ نہیں میرا وضو باقی ہے کہ نہیں باقی ہے، تو اس کو یہ ماننا چاہیے کہ اس کا وضو باقی ہے۔ الیقین لا یزول بالشک، یقین جو ہے وہ شک سے زائل نہیں ہو سکتا۔ چونکہ آپ وضو کیے ہوئے تھے، لیکن وہاں یہ شبہ ہے کہ پتہ نہیں میں نے وضو کیا ہے کہ نہیں، تو وہ چھوڑ دو، وضو کر لو۔ ایسے ہی آدمی اگر شک کی بیماری سے بچ جائے تو بہت سارے گناہوں سے بچ جائے گا۔ اسی لیے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ نے پوچھا نیکی کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو نا، تو ان کے سینے پہ ایسی ہاتھ مارا 3 مرتبہ اور فرمایا نیکی یہ ہے کہ جس پر تمہارا دل مطمئن ہو، اور برائی یہ ہے کہ جسے تم ناپسند کرتے ہو، برائی یہ ہے کہ جو تمہارے دل کو کھٹکے اور تم ناپسند کرو کہ لوگ اس پر مطلع ہوں۔ بڑا ضابطہ ہے یہ۔ آدمی اگر شک و شبہے سے اور اس طرح کی چیزوں سے بچ جائے تو اس کی زندگی سنور جائے گی۔ بڑے فوائد ہیں اس میں۔ آدمی نفسیاتی جو مریض ہو جاتا ہے وہ شک و شبہے کی بنیاد پہ ہو جاتا ہے، آدمی جو بھول اور نسیان کا شکار ہو جاتا ہے اسی شک و شبہے کی وجہ سے ہو جاتا ہے، آدمی بہت سارے غلط کاموں میں جو لگ جاتا ہے اسی شک و شبہے کی وجہ سے، پتہ نہیں میں نے کیا کہ نہیں کیا۔ تو اس حدیث کے ذریعے اس کو تلقین کی گئی کہ جس میں تمہیں شک و شبہ ہے اسے چھوڑ دو، اس کے مقابلے میں جسے تمہیں شک و شبہ نہ ہو۔ اسی چیز کو ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے 12ویں نمبر پہ ذکر کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کے اچھے مسلمان ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ترکہ ما لا یعنیہ، جو لا یعنی ہے، بے مقصد ہے، فضول ہے، اس کو وہ چھوڑ دے، اس کے پیچھے نہ پڑے۔ کون کیا کھا رہا ہے، کون کیا پہن رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، اس کے ٹوہ میں نہ لگے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ ایک آدمی کوئی غلطی کا کام کر رہا ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے، تو کہے ہم سے کیا مطلب، یہ تو لایانی ہے. نہیں صاحب، وہ امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے. بھلائی کے کاموں کا حکم دینا، برائی کے کاموں سے روکنا مسلمان پر فرض ہے. یہ اس میں سے نہیں ہے. اس میں سے یہ ہے کہ آدمی گھر سے نکلا، بائک اٹھایا، جا رہا ہے. اب میں کھڑا ہوں، اچھا شکیل بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ ضرور ہے کہ کچھ معاملہ ہوگا، کسی بڑے لمبے سودے پر جا رہے ہوں گے. ہمارا اس سے کیا تعلق؟ ترکہ ما لا یعنی، چھوڑ دو اس چیز کو جو لا یعنی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کامیاب مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. فلاح یاب مومنین وہ ہیں، کامیاب مومنین وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، اور جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں. لغو یہی ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، نہ دینی طور پہ، نہ دنیاوی طور پہ، نہ اخلاقی طور پہ، نہ معاملاتی طور پہ کوئی تعلق نہیں. پھر بھی ہم مرے جا رہے ہیں. فلاں سفید پوش کیوں ہے، کہاں کہاں سے اس کا دھندا چلتا ہے، کس کس کمپنی سے چلتا ہے، چلو ٹوہ میں پڑتے ہیں، گھات لگاتے ہیں، اپنے بھی وہاں سیندھ لگائیں گے، وہاں نقب لگائیں گے. یہ سب لایانی چیزیں ہیں، اور یہ گویا اس کا اسلام اچھا نہیں ہے، وہ اچھا مسلمان نہیں ہے جو یہ سب حرکتیں کر رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرئی ترکہ ما لا یعنی. آدمی کے اچھے اسلام اور اچھے مسلمان ہونے کی علامت اور نشانی یہ ہے ترکہ ما لا یعنی، کہ وہ چھوڑ دے جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، جس کا اس سے کوئی رابطہ نہیں. اگر ہم اس حدیث پر اور اس ضابطے عمل کرنے لگ جائیں، یقین جانیے ہماری زندگی میں خوشحالی آ جائے گی. ہم بہت سارے فتنوں سے، بہت سارے لاوبالی کاموں سے محفوظ ہو جائیں گے. اگر ہم شک و شبہ کی چیزوں سے بچ جائیں، لا یعنی چیزوں سے بچ جائیں، ہمارا آدھا غم خود ہی ختم ہو جائے گا. ہمیں اپنی فکر نہیں ہے، ہمیں دوسروں کی فکر ہے. اور خاص طور سے میں صراحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، مسلم اکثریتی بستیوں میں یہ برائی بہت عام ہے. مجھے اپنی فکر نہیں کہ میں کیا کھا رہا ہوں، مجھے میرے پڑوسی کی فکر ہے کہ وہ سفید پوش کیوں ہے، وہ اچھی گاڑی سے کیوں چل رہا ہے، وہ اچھا کاروبار کیوں کر رہا ہے. اور پھر اسی کے پیچھے مرے چلے جاتے ہیں. بعض ایسے حاسد لوگ ہوتے ہیں جو علمی سفلی علم سے بھی باز نہیں آتے، جادو کروا دیتے ہیں، نظر بد لگا دیتے ہیں. چلیے آپ کا پڑوسی اچھا جا رہا ہے، یہ آپ کے محبت کی دلیل ہے. اللہ کا فضل ہے، اللہ نے میرے پڑوسی کو خوشحال بنایا ہے، میرے پڑوسی کو دیندار بنایا ہے، میرے پڑوسی کو اچھے اخلاق و عادات کا عادی بنایا ہے، کبھی وہ میری بھی مدد کر سکتا ہے. یہ کیوں نہیں سوچتے؟ الٹا کیوں سوچتے ہیں؟ لیکن مسلم معاشرے میں جادو، ٹونا ٹٹکا، سفلی علم اور اس طرح کی چیزیں اتنی زیادہ عام ہیں مسلم بستیوں میں، یعنی اکثریتی بستیوں میں اتنی زیادہ عام ہیں کہ الامان والحفیظ. یہاں تک کہ بعض لوگ حسد جلن میں غیر مسلموں سے، سادھوؤں سے بھی مدد لے لیتے ہیں. میرے بھائیوں، پھر مجھے بتا تو صحیح، اور کافری کیا ہے؟ اس کے علاوہ اور کیا کافری ہے کہ اپنے بھائی کو آپ دیکھ کر خوش نہیں ہیں، اپنے بھائی کو دیکھ کر جل رہے ہیں، اپنے بھائی کو دیکھ کر حسد میں مبتلا ہیں، اپنے بھائی کو دیکھ کر نظر بد لگا رہے ہیں، اپنے بھائی کو دیکھ کر جادو ٹونا ٹٹکا کروا دے رہے ہیں. اس سے زیادہ بری بات اور کیا ہے؟ مسلم بستیاں ایک دم، میرے پاس تو فون آتے ہیں، کبھی کئی فون آ جاتے ہیں، مولانا ایسا ہے، کیا کیا جائے. اپنے لوگ بھی اس گلی سے وابستہ نہیں ہیں، اس گلی سے زیادہ واقف نہیں ہیں، اس لیے ان کو 2-4 دعائیں، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، معوذتین اور صبح و شام کے اذکار، اسی کی تلقین کر کے الگ ہو جاتے ہیں. نہیں جانتے ہیں، لیکن جو لوگ جانتے ہیں وہ اپنا لگے رہتے ہیں. ان میں کچھ اللہ والے نیک بندے بھی ہوتے ہیں، کچھ کاروباری بھی ہوتے ہیں جو لوٹ کھسوٹ رہے ہیں.
تو میرے بھائیوں، اگر ان دو حدیثوں پہ ہمارا عمل ہو جائے، شک و شبہ کی چیزوں کو چھوڑ دو، اس چیز کی طرف چلے آؤ جو یقینی ہے، اور جو لایانی چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا لو، یقین جانو دنیا جنت زار ہو جائے گی، دل مطمئن ہو جائے گا، اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی قرآن پاک کی آیات پر اور اپنے حبیب کی احادیث مبارکہ پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔